ثم التسحر مستحب لقوله عليه السلام تسحروا فإن في السحور بركة والمستحب تأخيره لقوله عليه السلام ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الإفطار وتأخير السحور والسواك إلا أنه إذا شك في الفجر ومعناه تساوي الظنين فالأفضل أن يدع الأكل تحرزا عن المحرم ثم التسحر مستحب. یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ سحری کھانا یہ مستحب ہے. سحری کھانا مستحب ہے لقولہ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کے. آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ. تسحروا تم لوگ سحری کھاؤ فإن فی السحور برکۃ اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے بھائی. والمستحب تاخیرہ اور مستحب جو ہے اس کو مؤخر کرنا ہے. سحری کے اندر مستحب یہ ہے کہ سحری مؤخر کر کے رات کے آخری حصے میں کھائی جائے. لقولہ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے آپ نے فرمایا ثلاث من اخلاق المرسلین تین چیزیں پیغمبروں کے اخلاق میں سے ہیں. تعجیل الافطاری ایک تو افطار کے اندر جلدی کرنا وتاخیر السحوری اور دوسری چیز ہے سحری کے اندر تاخیر کرنا والسواک اور تیسری چیز ہے مسواک کرنا. تو یہ چیزیں پیغمبروں کے اخلاق میں سے ہیں. الا انہ اذا شک فی الفجر مگر یہ کہ جب اس روزہ رکھنے والے کو فجر میں شک ہو جائے وَمَعْنَاهُ تَسَاوِي الظَّنَّيْنِ اور معنی اس کا جو ہے دونوں گمانوں کا برابر ہونا ہے. بھئی صورت یہ کہ سحری کھانا مستحب ہے مگر جب روزہ رکھنے والے کو فجر میں شک ہو جائے یعنی اس کا یہ خیال ہے کہ شاید فجر طلوع ہو گئی ہے آگے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ فجر میں شک ہونے کا یہ معنی ہے کہ اس شخص کے دونوں گمان برابر ہوں. ایک گمان ہے کہ فجر ابھی طلوع نہیں ہوئی اور ایک گمان یہ ہے کہ فجر طلوع ہو گئی ہے. دونوں برابر ہوں. ایک گمان کیا کہ فجر طلوع ہو گئی ہے اور دوسرا گمان کیا طلوع نہیں ہوئی. یہ دونوں گمان برابر ہوں تو اس صورت میں فالافضل ان يدع الاکل تو افضل یہ ہے کہ کھانے کو چھوڑ دے یعنی سحری چھوڑ دے. کیا کر دے؟ سحری کھانا مستحب ہے. سحری کھانی چاہیے اور رات کے آخری حصے تک اس کو مؤخر کرنا مستحب ہے. لیکن اگر کسی شخص کو شک ہو گیا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سحری کو ترک کر دے سرے سے کھائے ہی نہ. کب؟ جب اس کا شک ہے کہ شاید طلوع ہوئی ہے فجر یا شاید طلوع نہیں. تو یہ دونوں گمان جب برابر ہوں اس وقت افضل یہ ہے اس کے لیے کہ کھانے کو چھوڑ دے. افضل کے ذریعے بتلا دیا کہ اگر کھا بھی لے گا تو بھی روزہ اس کا صحیح ہے لیکن افضل کیا ہے کہ وہ نہ کھائے چھوڑ دے سحری کھانا. سمجھ میں آئے؟ جب دونوں گمان برابر ہوں. اگر غالب گمان ہے کہ فجر طلوع ہو گئی ہے پھر تو ضروری ہو جائے گا اس کے لیے چھوڑنا بھائی. ہاں لیکن اگر دونوں گمان برابر ہیں پھر افضل یہ ہے کہ سحری کھانا چھوڑ دے. تحرزا عن المحرم حرام سے بچنے کے لیے کیونکہ اگر فجر طلوع ہو گئی ہے پھر تو اس کے لیے کھانا حرام ہو چکا ہے. تو چونکہ شک آ گیا تو بچنے کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سحری کو چھوڑ دے. ولا یجب علیہ ذالک اور اس پر یہ واجب نہیں ہے. یہ کھانا سحری کھانے کو چھوڑنا
سحری کو چھوڑنا اس پر واجب نہیں ہے. وَلَوْ أَكَلَ اور اگر اس نے کھا لیا فَصَوْمُهُ تَامٌ تو اس کا روزہ پورا ہے بھائی. لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ اللَّيْلُ اس لیے کیونکہ اصل وہ رات ہے. اصل کیا ہے بھائی؟ دیکھیے سحری سے پہلے کون سا وقت ہے؟ وہ فجر سے پہلے رات کا، اور رات ہی میں سحری کھائی جاتی ہے. اور فجر تو فجر ایک نئی چیز ہے جو آگے پیش آئے گی. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر اصل کیا ہے؟ رات ہے. اس کا وجود یقینی ہے، وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے. اور الیقین لا یزول الا بالیقین، یقین ہی سے زائل ہوتا ہے، شک سے زائل نہیں. تو رات ہے یقینی، تو وہ یقینی چیز کس سے زائل ہوگی؟ جب تک فجر کا ہونا بھی یقینی ہو جائے. اور یہاں فجر کا ہونا یقینی ہے یا صرف شک ہے؟ شک ہے. تو اس وجہ سے اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ اگر یہ کھا بھی لے تو روزہ پورا ہو جائے گا. لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ اللَّيْلُ کیونکہ اصل کیا ہے؟ رات ہے. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور امام صاحب سے یہ روایت ہے کہ اذا کان فی موضع اگر وہ شخص ایسی جگہ پر ہے وہ روزہ رکھنے والا کہ لا یستبین الفجر کہ فجر وہاں ظاہر نہیں ہوتی. ایسی جگہ پر ہے جہاں فجر ظاہر نہیں ہوتی، مثلا پہاڑوں کے درمیان رہتا ہے، وہاں تو دونوں طرف پہاڑ ہیں، یہاں تو فجر کا پتہ نہیں چلتا. او کانت اللیل مقمرۃ یا وہ رات جو ہے چاندنی ہے، چاند والی رات ہے. تو جب چاند والی رات ہے تو پہلے سے ہی چاند کی اچھی خاصی روشنی ہوگی، تو فجر کے طلوع ہونے کا فوراً پتہ بھی نہیں چلے گا. جب ذرا زیادہ روشنی ہوگی پھر ہی پتہ چلے گا، ابتداءً تو پتہ ہی نہیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسے مقام پر ہے جہاں فجر ظاہر نہیں ہوتی، یعنی پہاڑوں کے درمیان ہے مثلا، او کانت اللیلۃ مقمرۃ یا وہ رات جو ہے وہ چاندنی ہے، چاند والی رات ہے، او متغیمۃ یا وہ رات بادل والی ہے، ابر آلود ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، او کان ببصرہ علۃ یا اس شخص کی نگاہ میں، اس کی نظر میں کوئی خرابی ہے، کوئی علت ہے، یعنی اس کی نظر کمزور ہے. وَهُوَ يَشُكُّ اس حال میں کہ اس کو شک ہے، ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی پائی گئی اور اس کو شک بھی ہے، تو لا یأکلوا تو یہ شخص نہ کھائے، یہ سحری کو چھوڑ دے اور نہ کھائے. کیونکہ ایسی کی جگہ پر ہے جہاں فجر ظاہر نہیں ہوتی، یا رات چاند والی ہے، یا رات میں بادل چھائے ہوئے ہیں، یا اس کی نگاہ کمزور ہے اور اس کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں فجر طلوع ہوئی ہے یا طلوع نہیں ہوئی، تو لا یاکلوا یہ شخص نہ کھائے، یعنی سحری کو چھوڑ دے. ولو اکل فقد اساء اور اگر اس نے کھا لیا تو تحقیق اس نے برا عمل کیا. لقولہ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک کہ چھوڑ دے اس چیز کو جو تجھے شک میں ڈالے، الی ما لا یریبک اس چیز کی طرف جو تجھے شک میں نہ ڈالے، یعنی جو چیز شک میں ڈالنے والی ہے اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک جو شک میں ڈالنے والی نہیں ہے. اور اس کو شک پڑ چکا ہے لہذا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس حدیث کے مطابق کھانے کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اگر اس نے کھا لیا تو اس نے برا کیا. وَإِن كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ أَكَلَ وَالْفَجْرُ طَالِعٌ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ عَمَلًا بِغَالِبِ الرَّأْيِ. آگے بتلا رہے ہیں اس کو شک تھا پھر بھی اس نے سحری کھا لی. سحری کھانے کے بعد اب اس کا غالب گمان یہ ہے کہ میں نے جب سحری کھائی اس وقت فجر طلوع ہو چکی تھی اور کوئی دلیل نہیں ہے، صرف کیا ہے اس کا غالب گمان ہے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے. تو اس صورت میں اس پر قضا واجب ہے عمل کرتے ہوئے غالب رائے پر. کس پر؟ غالب رائے پر عمل کرتے ہوئے اس پر قضا واجب ہے اور اسی کے اندر احتیاط بھی ہے. یہ اچھا بھائی، تو جو متن کے اندر ذکر ہوا بھائی
متن کے اندر ذکر ہوا تھا کہ جب اس کو شک ہو جائے فجر کے اندر اور اس کے دونوں گمان برابر ہیں تو اس صورت میں افضل یہ ہے وہ کھانے کو چھوڑ دے حرام سے بچنے کے لیے. یہ کون سی صورت تھی؟ جب دونوں رائے برابر تھی. اور آگے بتلایا تھا صاحب ہدایہ نے اگر اس نے کھا لیا تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ پورا ہو جائے گا کیونکہ اصل کیا ہے؟ رات ہے، روزہ پورا ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی غالب رائے ہوئی تو کیا اس صورت میں بھی اس کا روزہ ہو جائے گا یا روزہ نہیں ہوگا؟ تو بتلا رہے ہیں وہ ان کا نا اکبر رائے ہی انہ اکلا، اور اگر اس شخص کی غالب رائے یہ ہوئی، بڑی رائے یہ ہوئی کہ اس نے کھانا کھایا، اس نے سحری کھائی، والفجر طالع، اس حال میں کہ فجر طلوع ہو چکی تھی، فعلیہ قضاؤہ، تو اس پر قضا واجب ہے اس کی، عملا بغالب الرأی، کس پر عمل کرتے ہوئے؟ غالب رائے پر. وفیہ الاحتیاط، اور اسی کے اندر احتیاط ہے. تو ایک روایت یہ آ گئی کہ غالب رائے اگر اس کی یہ ہوئی کہ فجر طلوع ہونے کے بعد اس نے سحری کھائی ہے تو اس پر قضا واجب ہے. لیکن آگے بتلا رہے ہیں وَعَلَى ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، ظاہر روایت کے مطابق اس شخص پر قضا نہیں ہے. بھئی کیوں نہیں قضا؟ اس کو شک تھا، اس نے سحری کھا لی اور اب اس کا غالب گمان کیا ہے؟ میں نے کب کھائی ہے؟ فجر طلوع ہونے کے بعد میں نے سحری کھائی ہے، تو اس پر قضا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں بھئی اس لیے کیونکہ رات کا ہونا تھا یقینی اور فجر کے طلوع ہونے کے بارے میں ہے اس کی غالب رائے، اور الیقین لا یزول الا بالیقین، یقین تو یقین ہی سے زائل ہوتا ہے، تو غالب رائے سے بھی یقین زائل نہیں ہو سکتا بھائی، کیونکہ رات کا وجود یقین ہی تھا. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو ظاہر روایت کے مطابق اس پر قضا نہیں ہے. لأن الیقین لا یزال الا بمثلہ، اس لیے کیونکہ یقین جو ہے اس کو زائل نہیں کیا جا سکتا مگر اسی کے مثل سے، یعنی یقین ہی کے ذریعے. اسی کا مثل کیا ہے؟ یقین کا مثل یقین ہی ہے. یہ معنی لأن الیقین لا یزال الا بمثلہ، اس لیے کیونکہ یقین جو ہے اس کو زائل نہیں کیا جا سکتا مگر اسی کے مثل یقین سے. وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّ الْفَجْرَ طَالِعٌ، اب اسی میں دوسری صورت ذکر کر رہے ہیں. سحری کھانے والے نے سحری کھائی اور اس کو شک تھا کہ پتہ نہیں فجر طلوع ہوئی ہے یا فجر طلوع، تو بتلا دیا افضل یہ ہے وہ چھوڑ دے کھانے کو، سحری کھانے کو. اور پھر اگر اس کی غالب رائے ہوئی کہ میں نے تو طلوع فجر کے بعد سحری کھائی ہے تو بھی ظاہر روایت کے مطابق اس پر قضا نہیں ہے. اور اگر غالب رائے نہیں ہے اس کی، باقاعدہ دلیل سے پتہ چل گیا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی جب اس نے سحری کھائی، تو اس صورت میں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر کیا آئے گی؟ قضا آئے گی. البتہ کفارہ نہیں آئے گا بھائی، کفارہ نہیں آئے. یہی بیان کر رہے ہیں وَلَوْ ظَهَرَ، اور اگر یہ بات ظاہر ہو جائے یعنی باقاعدہ کس کے ذریعے؟ دلیل کے ذریعے کہ ان الفجر طالع، کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، تو لا کفارۃ علیہ، تو اس پر کفارہ نہیں ہے بھائی. اس پر کفارہ کیوں نہیں؟ کہتے ہیں لأنہ بنى الامر علی الاصل، اس لیے کیونکہ اس نے معاملے کی بنیاد اصل پر رکھی. اس نے معاملے کی بنیاد کس پر رکھی؟ اصل پر رکھی تھی کہ اصل تو رات ہے اور رات تو یقینی ہے، لہذا اس نے کیا کر لیا تھا؟ سحری کھا لی تھی. تو اس نے معاملے کی بنیاد اصل پر رکھی ہے. فلا تتحقق العمدیۃ، لہذا جان بوجھ کر کرنا وہ نہیں پایا گیا. جان بوجھ کر یعنی جان بوجھ کر طلوع فجر کے بعد کھانا کھانا نہیں پایا گیا، یعنی اس کے جان بوجھ کر اس کا ارادہ نہیں پایا گیا کہ طلوع کے بعد وہ کھائے. دلیل بھی سمجھ میں آئی ہے نہیں؟
تو جب جان بوجھ کر کھانا نہیں پایا گیا تو اس پر کفارہ بھی نہیں ہے، قضا البتہ آئے گی۔ اب دوسری صورت، غروب آفتاب کے وقت ایک شخص کو شک ہوا کہ شاید آفتاب غروب ہو گیا ہے، تو کیا اس کے لیے افطار کرنا جائز ہے؟ سحری کے مسئلے میں تو اس کے لیے سحری کھانا جائز تھا، جب طلوع فجر میں شک تھا تو سحری کھانا جائز تھا یا جائز نہیں؟ جائز تھا، افضل یہ تھا کہ چھوڑ دے، لیکن سحری کھانا جائز تھا۔ اب اس کا برعکس ہے، اب افطار کے وقت میں غروب کے اندر شک آ گیا کہ پتہ نہیں سورج غروب ہوا ہے یا غروب نہیں، تو کیا اس کے لیے کھانا اور افطار کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اب اس کے لیے کھانا جائز نہیں۔ بھائی کیوں نہیں جائز؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں اصل تھی رات اور یہاں اصل ہے دن، کیونکہ افطار سے پہلے کون سا وقت چلا آ رہا ہے؟ دن کا وقت چلا آ رہا ہے، تو دن کا ہونا یقینی اور غروب کا ہونا اس میں شک ہے، اور الیقین لا یزول الا بالیقین، تو یقین ہی سے ختم ہوتا ہے، تو لہذا دن کا ختم ہونا جب یقینی طور پر سورج کا غروب ہونا معلوم ہو جائے پھر ہی ہم کہیں گے دن گزر گیا، اب افطار جائز، حالانکہ یہاں پر تو ایسا نہیں، لہذا اس کے لیے افطار جائز نہیں۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَلَوْ شَكَّ فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ، اور اگر اس شخص کو شک ہوا سورج کے غروب ہونے کے بارے میں، لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِطْرُ، تو اس کے لیے فطر حلال نہیں ہے، لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ النَّهَارُ، اس لیے کیونکہ اصل کیا ہے؟ وہ دن ہے، دن پہلے سے چلا رہا ہے، تو صرف شک کی وجہ سے یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ دن گزر گیا۔ وَلَوْ أَكَلَ، اور اگر اس نے کھا لیا، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، تو اس پر قضا ہے، قضا واجب ہے۔ بھئی یہ کیا بات ہے؟ سحری کے مسئلے میں تھا اگر یہ کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ پورا ہو جاتا ہے اور قضا اس کے ذمے نہیں ہے، اور یہاں پر اگر وہ کھا لیتا ہے تو اس کے ذمے قضا۔ کہتے ہیں بھئی وہاں اس نے اصل پر عمل کیا تھا، اور اصل کیا تھی؟ رات، اور رات میں تو سحری جائز ہوتی ہے، اور یہاں اصل کیا ہے؟ دن، اور دن کے اندر تو افطار جائز نہیں، لہذا اصل پر ہی عمل کرتے ہوئے ہم کیا کہیں گے کہ اس نے دن کے اندر ہی کھانا کھا لیا ہے، افطار کر لیا ہے، اور لہذا اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس پر کیا واجب ہے؟ قضا واجب ہے۔ یہ معنی وَلَوْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اور اگر اس نے کھا لیا تو اس پر قضا واجب ہے، عملاً بالأصل، کس پر عمل کرتے ہوئے؟ اصل پر عمل کرتے ہوئے۔ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ أَكَلَ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ رِوَايَةً وَاحِدَةً۔ اچھا اس نے کھا لیا بھائی، اگر اس نے کیا کیا؟ کھا لیا، اور اس کی غالب رائے یہ ہے کہ اس نے غروب سے پہلے کھایا ہے۔ بھائی غروب میں کیا تھا؟ شک تھا، اور اس نے کیا کر لیا؟ افطار کر لیا۔ اب افطار کرنے کے بعد اس کی کیا رائے ہے غالب؟ کہ میں نے غروب سے پہلے ہی افطار کر لیا ہے، تو اگر اس کی غالب رائے یہ ہے پھر کیا کفارہ آئے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں بھائی قضا تو آئے گی ہی آئے گی، البتہ کفارے کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ قضا کے بارے میں ایک ہی روایت ہے کہ قضا اس پر ضرور آئے گی، البتہ کفارے کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ أَكَلَ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ رِوَايَةً وَاحِدَةً، اور اگر اس کی بڑی رائے یہ تھی کہ اس نے کھایا ہے غروب سے پہلے ہی، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، تو اس پر قضا واجب ہے، روایتاً واحدتاً، اور یہ ایک ہی روایت ہے، اس بارے میں ایک ہی روایت ہے، یعنی متفقن علیہ مسئلہ ہے، سب ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک قضا واجب ہوگی، یہی ایک روایت آئی ہے، دوسری روایت نہیں آئی۔ ہاں البتہ کفارے کے بارے میں دو روایتیں ہیں اس میں۔ بھائی قضا کیوں آئے گی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ النَّهَارَ هُوَ الْأَصْلُ، اس لیے کیونکہ نہار یعنی دن وہ اصل ہے، دن کیا ہے؟ اصل ہے، تو اصل پر عمل کرتے ہوئے اس پر قضا واجب ہوگی۔
وَلَوْ كَانَ شَاكًّا فِيهِ، اور اگر اس افطار کرنے والے کو شک تھا کس چیز کے بارے میں؟ غروب آفتاب کے بارے میں، پھر یہ بات ظاہر ہو گئی دلیل کے ذریعے کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا. سورج سے مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے بھائی؟ غروب آفتاب میں شک تھا اس کو، اور پھر بھی اس نے کیا کر لیا؟ افطار کر لیا، کھانا کھا لیا، اور پھر باقاعدہ دلیل سے ظاہر ہو گیا کہ سورج تو ابھی غروب نہیں ہوا تھا. تو صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اس صورت میں بھی مناسب یہ ہے کہ اس پر کفارہ بھی واجب ہو، اس پر کفارہ بھی واجب ہو. تو اشارہ کر دیا کہ اس مسئلے میں بھی فقہا کا اختلاف ہے. یعنی شک کی صورت میں افطار کر لیا اور پھر باقاعدہ دلیل سے پتہ چل گیا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس نے پہلے ہی افطار کر لیا ہے. تو اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق کفارہ آئے گا، دوسری روایت کے مطابق کفارہ نہیں آئے گا. تو اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ کہ اس صورت میں اس پر کفارہ آئے گا، اور دوسری روایت یہ کہ اس پر کفارہ نہیں آئے گا. تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہونا چاہیے. معلوم ہوا صاحب ہدایہ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ کس روایت کو؟ کفارے والی روایت کو ترجیح دے رہے ہیں، اور وجہ بھی اس کی ذکر کریں گے. کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہاں پر اصل وہ دن ہے. اصل کیا ہے؟ دن ہے. تو اصل کی طرف نظر کرتے ہوئے اس پر کفارہ واجب ہونا چاہیے، کیونکہ اصل دن ہے اور اس کو شک ہوا غروب آفتاب میں، اور پھر اس نے صرف شک کی بنا پر کیا کر دیا؟ افطار کر دیا. تو لہذا حالانکہ اس کو کیا، اس کے لیے تو افطار جائز ہی نہیں تھا، تو صرف شک کی بنا پر اس نے افطار کر لیا. تو مناسب یہ ہے اس پر کفارہ بھی واجب ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ شَاكًّا فِيهِ، اور اگر اس افطار کرنے والے کو اس غروب آفتاب میں شک تھا، وَتَبَيَّنَ، اور پھر یہ بات ظاہر ہو گئی یعنی باقاعدہ دلیل کے ذریعے کہ أَنَّهَا لَمْ تَغْرُبْ، کہ سورج تو غروب نہیں ہوا. يَنبَغِي أَن تَجِبَ الْكَفَّارَةُ، تو مناسب یہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہونا چاہیے. نَظَرًا إِلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ، نظر کرتے ہوئے اس چیز کی طرف جو اصل ہے، وَهُوَ النَّهَارُ، اور وہ کیا ہے؟ دن ہے بھائی. وَمَنْ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا وَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ فَأَكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ. صورت مسئلہ یہ، ایک شخص نے روزہ رکھا اور پھر روزے کی حالت میں اس نے بھول کر کچھ کھا پی لیا، تو اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اس کا خیال ہوا کہ شاید یہ بھول کر کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چنانچہ اس نے پھر جان بوجھ کر بھی کھا لیا. پہلے کھایا تھا بھولے سے، اب کیا کیا ہے؟ جان بوجھ کر کھا لیا. تو کیا اس پر کفارہ آئے گا یا کفارہ نہیں آئے گا؟ تو کہتے ہیں بھائی قضا تو اس پر آئے گی جب اس نے جان بوجھ کر کھا لیا ہے، لیکن کفارہ نہیں آئے گا. کفارہ نہیں آئے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَمَنْ أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا، اور جس نے کھانا کھا لیا رمضان کے اندر بھول کر، وَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ، اور اس حال میں کہ اس شخص کا یہ گمان ہے کہ اس بھول کر کھانے نے اس کے روزے کو توڑ دیا ہے، فَأَكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا، تو پھر اس نے اس کے بعد جان بوجھ کر کھا لیا. عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ، تو اس پر قضا واجب ہے نہ کہ کفارہ. لِأَنَّ الاشتباہ استند إلى القياس،
اس لیے کیونکہ یہ جو اشتباہ ہے، الاشتباہ پر الف لام آیا، اس کے ذریعے یہ جو ابھی اشتباہ بیان ہوا اس کی طرف اشارہ ہے۔ لأن الاشتباہ، اس لیے کیونکہ یہ والا جو اشتباہ ہے استند الی القیاس، اس کی نسبت ہو رہی ہے قیاس کی طرف۔ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ قیاس کی طرف۔ فتحقق الشبہۃ، تو شبہہ پایا گیا۔ کیا پایا گیا؟ شبہہ پایا گیا، اور شبہے کی وجہ سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے، تو اس لیے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں لأن الاشتباہ استند الی القیاس، اس لیے کیونکہ یہ والا اشتباہ جو ہے اس کی نسبت ہے قیاس کی طرف، یعنی قیاس صحیح کی طرف اس اشتباہ کی نسبت ہے۔ فتحقق الشبہۃ، تو شبہہ پایا گیا، اور شبہے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کفارہ ساقط ہو جاتا ہے، تو کفارہ نہیں آئے گا۔ وَإِن بَلَغَهُ الْحَدِيثُ وَعَلِمَهُ فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، بھئی اس سلسلے میں حدیث کے اندر آتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک شخص نے بھولے سے کھایا اور پیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس سے کہ تم اپنا روزہ پورا کرو، تمہیں اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے پلایا ہے۔ تو معلوم ہوا حدیث کے اندر آ گیا کہ جو شخص بھول کر روزے میں کھا پی لیتا ہے تو اس کو اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے کھلایا، معلوم ہوا اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اب ایک شخص ہے، اس کو یہ حدیث بھی پہنچی ہے، اس نے یہ حدیث بھی سنی ہے یا پڑھی ہے، اور اس کا معنی بھی وہ سمجھ گیا کہ حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے معنی کا بھی اس کو پتہ چل گیا۔ تو اگر اس شخص کو یہ پتہ بھی ہے، حدیث کو اس نے جان بھی لیا ہے، اور پھر اس نے بھولے سے کھایا پیا، یہی صورت اس میں پیش آ گئی۔ اس آدمی جس نے پہلے بھولے سے کھایا اور پھر اس نے جان بوجھ کر کھایا ہے، اور اس کو حدیث کا بھی پتا ہے اور اس کے معنی کا بھی پتا ہے، تو کیا اس پر کفارہ آئے گا یا نہیں؟ اس کو تو حدیث پہنچ چکی ہے۔ کہتے ہیں بھائی ظاہر روایت کے مطابق اس پر بھی کفارہ نہیں ہے، اس پر بھی کفارہ نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دلیل کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَإِن بَلَغَهُ الْحَدِيثُ وَعَلِمَهُ، اور اگر اس کو حدیث پہنچ گئی، وَعَلِمَهُ، اور اس نے اس حدیث کو جان لیا، یعنی اس کے معنی کو سمجھ لیا، فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، تو بھی حکم اسی طرح ہے ظاہر روایت کے مطابق، یعنی اس پر کفارہ نہیں آئے گا۔ اب دوسری روایت بیان کر رہے ہیں، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَ اللَّهِ أَنَّهَا تَجِبُ، اور امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہوگا، جس پر جس کو حدیث پہنچ چکی ہے اور جس نے اس کے معنی کو جان لیا ہے، اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ وَقَضَى عَنْهُمَا، اور اسی طرح ایک روایت صاحبین سے بھی ہے اور کہ اس پر کفارہ آئے گا، لِأَنَّهُ لَا اشْتِبَاهَ، اس لیے کیونکہ اس صورت میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ جب حدیث اس کو پہنچ چکی ہے، اس کے معنی کو جان چکا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کیا شبہ کرتا ہے کہ روزہ شاید میرا ٹوٹ گیا، کہتے ہیں نہیں بھائی پھر کوئی اشتباہ نہیں، اس اشتباہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو جب اس اشتباہ کا کوئی اعتبار، اس شبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو شبہ نہ پایا گیا، اور جب شبہ نہیں تو کفارہ بھی ساقط نہیں ہوگا، اس پر کفارہ آئے گا۔ یہ معنی ہے لِأَنَّهُ لَا اشْتِبَاهَ، اس لیے کیونکہ اس صورت میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، فلا شبہ تھا تو شبہ نہ پایا گیا، اور جب شبہ نہیں تو کفارہ بھی ساقط نہیں۔ وجہ الاولی، اور پہلے قول کی وجہ، وہ جو ظاہر روایت میں آیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قیام الشبہۃ الحکمیۃ بالنظر الی القیاس، کہ یہاں شبہ حکمیہ قائم ہے قیاس کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ ظاہر روایت میں کیا آیا تھا؟ اگرچہ اس کو حدیث کا پتہ بھی چل گیا ہو، اور پھر بھی یہ پہلے بھولے سے کھایا اور پھر جان بوجھ کر کھاتا ہے کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس پر کفارہ نہیں ظاہر روایت کے مطابق۔ اس کی وجہ یہ
کہ قیاس کی طرف نظر کرتے ہوئے حکمن شبہ ابھی بھی موجود ہے، شبہ حکمیہ ابھی بھی موجود ہے. اس لیے کیونکہ قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جانا چاہیے، کیونکہ روزہ نام ہی کس چیز کا تھا؟ امساک کا نام تھا، کھانے پینے اور صحبت سے رکنے کا نام تھا. اور وہ امساک جب اس نے کھا لیا اور پی لیا تو امساک پایا گیا یا نہیں پایا گیا؟ امساک تو ختم ہو گیا. امساک تو، اور روزہ تو نام ہی کس چیز کا تھا؟ امساک کا تھا. تو جب امساک ختم تو روزہ بھی ختم. تو قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے اس کا روزہ ختم ہو جانا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر شبہ حکمیہ موجود ہے، کس کی طرف نظر کرتے ہوئے؟ قیاس کی طرف نظر کرتے ہوئے. چاہے ایک عالم ہو چاہے جاہل ہو، سب کے حق میں یہ قیاس برابر ہے. ہر ایک اگر حدیث کی طرف نظر نہ کی جائے، ہر ایک کا ذہن کیا کہے گا؟ کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو یہاں پر قیاس صحیح کی وجہ سے شبہ حکمیہ پایا گیا. قیاس صحیح کی وجہ سے شبہ حکمیہ پایا گیا. تو فلا ينتفی بالعلم، تو علم کی وجہ سے بھی وہ شبہ منتفی نہیں ہوگا، کیونکہ اس شبے کی بنیاد کس پر ہے؟ قیاس صحیح پر ہے. میں نے بتلایا چاہے ایک شخص عالم ہے چاہے جاہل ہے، اگر صرف عقل کی طرف نظر کی جائے تو عقل تو کیا کہتی ہے کہ بھول کر بھی کھا پی لے تو روزے کو ٹوٹ جانا چاہیے. تو یہ ایک ایسا شبہ ہے جس کی بنیاد قیاس صحیح پر ہے. تو لہذا یہ شبہ علم کی وجہ سے بھی ختم نہیں ہوگا، اگرچہ اس کے علم ہو چکا ہے کہ حدیث کے اندر تو کیا آیا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اگرچہ علم پایا بھی جائے، علم حاصل بھی ہو جائے، پھر بھی یہ شبہ حکمی منتفی نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ اس کی بنیاد قیاس صحیح پر ہے. قیاس صحیح بتلاتا ہے کہ بھئی شخص کا تو کیا ہونا چاہیے؟ روزہ ٹوٹنا چاہیے. تو اس شبے کی بنیاد ویسے کسی چیز پر ہے یا ایک صحیح قوی قیاس پر ہے؟ صحیح اور قوی قیاس پر ہے. اگرچہ وہ قیاس یہاں متروک ہے، حدیث کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا، لیکن بہرحال شبہ تو آ جاتا ہے یا شبہ نہیں آتا؟ شبہ تو آ جاتا ہے، تو اس کا اعتبار کرنا پڑے گا. حکماً ایک شبہ پایا گیا، حقیقتاً تو شبہ نہیں، کیونکہ حدیث میں کیا آ گیا؟ لیکن حکماً شبہ ہے، یعنی یہ حکم لگایا جائے گا کہ شبہ موجود ہے. کیوں حکم لگایا جائے گا؟ کیونکہ اس شبے کی بنیاد کس پر ہے؟ قیاس صحیح پر ہے. کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کر لے تو اس پر حد واجب نہیں، اس پر حد نہیں آتی. اگرچہ باپ کا مال الگ ہے، بیٹے کا مال الگ ہے، باپ اور بیٹے کا مال الگ الگ ہے. بھائی باپ کے مسئلے کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں اصول فقہ کی کتابوں کے اندر کہ ایک صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال یہ دونوں تمہارے باپ کے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس حدیث کی وجہ سے شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید بیٹے کا مال کس کا ہے؟ باپ کا مال ہے. حالانکہ دیگر دلائل کے ذریعے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیٹے کا مال الگ ہے اور باپ کا مال الگ ہے، باپ کا مال الگ ہے. لیکن بہرحال اس حدیث کی وجہ سے شبہ پیدا ہوتا ہے یا شبہ پیدا نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ سے شبہ تو پیدا ہوتا ہے، اگرچہ دیگر دلائل بتلا رہے ہیں کہ بیٹے کا مال الگ باپ کا مال الگ، لیکن اس حدیث کی وجہ سے شبہ آ جاتا ہے اور شبہ کیا کرتا ہے؟ حد کو ساقط کر دیتا ہے. لہذا باپ اگر اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کر بھی لے تو اس شبے کی وجہ سے حد جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی، اس پر حد واجب نہیں. چاہے باپ کو اس مسئلے کا پتہ بھی ہو
کہ مجھ پر بیٹے کی باندی حرام ہے، بیٹے کا مال الگ ہے، میرا مال الگ ہے، پھر بھی وہ صحبت کر لیتا ہے تو بھی اس پر حد نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی حد؟ کیونکہ شبہ آ رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ اس حدیث کی وجہ سے۔ تو جیسے اس مسئلے کے اندر علم اور عدم علم برابر ہیں، باپ کو چاہے علم ہو یا علم نہ ہو کہ بیٹے کا مال الگ ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں علم اور عدم علم دونوں برابر ہیں، دونوں صورتوں میں باپ پر حد نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح یہ جو روزے کا مسئلہ ذکر ہوا، اس کے اندر بھی علم اور عدم علم دونوں برابر ہیں، کیونکہ قیاس صحیح کی وجہ سے یہاں شبہ آتا ہے، تو لہذا چاہے علم ہو مسئلے کا چاہے علم نہ ہو، دونوں صورتوں میں کفارہ نہیں آئے گا، کیونکہ ایک شبہ حکمیہ یہاں موجود ہے قیاس حکمی کی وجہ سے۔ صورت سمجھ میں آ گئی، مسئلہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ تو جیسے وہ باپ کے مسئلے میں علم اور عدم علم برابر تھے، تو یہاں اس مسئلے کے اندر بھی علم اور عدم علم برابر ہیں، کیونکہ قیاس صحیح سے شبہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر یوں سمجھیں گے ایک شبہ پایا جائے، اگرچہ حقیقتاً تو شبہ نہیں، لیکن حکماً کیا ہے؟ شبہ موجود ہے، لہذا اس پر کفارہ نہیں آئے گا۔ یہاں تک بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں وجہ الاولی، پہلے قول کی وجہ یعنی ظاہر روایت کی وجہ جو ہے قیام الشبہۃ الحکمیتی، وہ شبہ حکمیہ کا قائم ہونا ہے، شبہ حکمیہ کا پایا جانا ہے، بالنظر الی القیاس، کس کی طرف نظر کرتے ہوئے؟ قیاس یعنی قیاس صحیح کی طرف نظر کرتے ہوئے، فلا ينتفی بالعلم، لہذا یہ علم کی وجہ سے منتفی نہیں ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا علم کی وجہ سے یعنی جاننے کی وجہ سے، کا وکیل ابی جاریت ابنہ، جیسے کہ باپ کا وطی کر لینا اپنے بیٹے کی باندی سے، وَلَوِ احْتَجَمَ وَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ ثُمَّ أَكَلَ مُتَعَمِّدًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ۔ صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے سینگی لگوائی یعنی حجامت کروائی، حجامت اور سینگی لگوانا یہ پرانا طریقہ علاج تھا، جس میں خاص آلہ وغیرہ، گردن وغیرہ اور مخصوص مقامات پر وہ آلہ رکھ کر خون کو کھینچ کر بدن سے نکالا جاتا تھا، اور یہ نہایت مفید طریقہ علاج ہے، حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ پر سے بھی گزرتا تھا، وہ مجھے بار بار کہتے تھے کہ اپنی امت کو سینگی لگوانے کا یعنی پچنے لگوانے کا حکم دیں۔ تو یہ بڑا مفید ہے، اور آج کل بھی یہ اب پھر شروع کیا ہے بعض طبیبوں نے، اور اس کے بڑے مفید نتائج انہوں نے دیکھے ہیں بھائی۔ تو اب صورت یہ، ایک شخص نے رمضان کے اندر روزے کی حالت میں یہ سینگی لگوائی یعنی پچنے لگوائے، اور پھر اس شخص کا یہ گمان ہوا کہ شاید یہ پچنے لگوانے سے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر اس نے جان بوجھ کر کھا لیا پی لیا، تو یاد رکھیے اس صورت میں اس پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے، اس پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ یاد رکھیے اس بارے میں حدیث بھی آتی ہے، حدیث میں آتا ہے افطر الحاجم والمحجوم، افطر الحاجم والمحجوم، افطر الحاجم روزہ ٹوٹ گیا پچنے لگانے والے کا، والمحجوم اور جس نے پچنے لگوائے، یعنی پچنے لگانے والے اور پچنے لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ حدیث سمجھ میں آ گئی، افطر الحاجم والمحجوم، اور تو یہ حدیث کے اندر آتا ہے، اور
پھر اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا پچنے لگوانے سے؟ تو یاد رکھیے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان کے نزدیک پچنے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک پچنے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام احمد ابن حنبل اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا آیا؟ افطر الحاجم والمحجوم، سینگی لگانے والا اور سینگی لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، یہ حدیث میں آیا، چنانچہ وہ فرماتے ہیں ان کا روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ دیگر ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وہ حدیث کے کئی جوابات دیتے ہیں۔ ایک جواب اس حدیث کا یہ ہے کہ اسی حدیث کی روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام نے مطلقاً نہیں فرمایا، اس میں حضور علیہ السلام نے خاص حاجم اور محجوم کے بارے میں فرمایا ہے۔ آپ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو پچنے لگوا رہا تھا، تو وہ جو پچنے لگانے والا تھا اور وہ جو پچنے لگوانے والا تھا وہ اس وقت غیبت کے اندر مصروف تھے۔ کس کے اندر؟ غیبت کے اندر مصروف تھے، اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا افطر الحاجم والمحجوم۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، یہ جو پچنے لگانے والا ہے اور یہ جو پچنے لگوانے والا ہے ان کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ تو ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ دونوں غیبت کر رہے تھے، اور غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر خصوصاً وہ روزے کی حالت میں یہ گناہ کر رہے تھے۔ تو معنی یہ ہے کہ یعنی روزہ ٹوٹنے کا کہ ان کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، روزے کا ثواب نہیں ملے گا، ان کا روزہ ٹوٹ گیا یعنی ان کے لیے روزے کا ثواب نہیں ہے۔ تو یہ اسی طرح جیسے ان کا روزہ ہے ہی نہیں، ان کا روزہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ جواب سمجھ میں آ گیا حدیث کا۔ اور بعد میں دوسرا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں افطارہ سے مراد ہے سیفطرو۔ افطارہ کس معنی میں ہے؟ سیفطرو، کہ قریب ہے کہ ان کا روزہ ٹوٹ جائے، سیفطرو قریب ہے کہ ان کا روزہ ٹوٹ جائے، یعنی قریب ہے کہ پچنے لگانے والے کا روزہ ٹوٹ جائے، کیونکہ وہ خون کو چوس کر نکال رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کچھ خون اس کے حلق میں سے گزر جائے، پیٹ تک پہنچ جائے، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو خطرہ ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ اور افطر المحجوم، پچنے لگوانے والے کا بھی خطرہ ہے کہ کہیں اس کا روزہ ٹوٹ نہ جائے، اس لیے کیونکہ اس کا خون نکالا گیا تو اس کو کمزوری ہو جائے گی، اور خطرہ ہے کہیں کمزوری کی وجہ سے یہ روزے کو توڑ ہی نہ دے، بھائی بعد میں یہ روزے کو توڑ ہی نہ دے۔ تو معلوم ہوا یہاں دوسرا جواب یہ کہ افطرہ کس معنی میں ہے؟ سیفطرو، کہ قریب ہے ان کا روزہ ٹوٹ جائے، یعنی خطرہ ہے کہ ان کا روزہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، حاجم کا پیٹ میں خون جانے کی وجہ سے اور محجوم کا کمزوری کی وجہ سے کہیں وہ بعد میں توڑ نہ دے۔ بھائی معنی سمجھ میں آ گیا؟ یہ دو جواب ہوئے، اور تیسرا جواب یہ کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، اس سے دنیاوی نقصان مراد نہیں، دنیاوی اعتبار سے روزے کا ٹوٹنا مراد نہیں، بلکہ آخرت کے اعتبار سے ہے کہ آخرت کے اعتبار سے ان کے روزے میں نقصان آ گیا، پچنے لگانے والے کے روزے میں بھی کمی آ گئی اور پچنے لگوانے والے کے روزے میں بھی کمی آ گئی، لیکن دنیاوی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کا روزہ ہے، نقصان اور کمی کس اعتبار سے آئی ہے؟ آخرت کے اعتبار سے، یعنی اس روزے کے اجر و ثواب میں کمی آ گئی۔ بھائی جوابات سمجھ میں آ گئے؟ پہلا جواب کیا؟
کہ غیبت کرنے والے خاص حاجم اور محجوم مراد تھے، وہ مراد تھے بھائی. اور دوسرا جواب کیا کہ خطرہ ہے کہیں ٹوٹ نہ جائے. اور تیسرا جواب کیا کہ دنیاوی اعتبار سے نقصان نہیں بلکہ اخروی نقصان مراد ہے، روزے میں کمی آ گئی، ثواب میں کمی آ گئی، اور اخروی اعتبار سے. بھئی یہ جوابات اس لیے دیتے ہیں ائمہ ثلاثہ اس حدیث کے، وجہ اس کی یہ کیونکہ دیگر احادیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ روزے میں پچھنے لگوانا جائز ہے، اور اسی طرح آپ نے اور صحابہ کو بھی بعض کو اجازت دی روزے کی حالت میں پچھنے لگوانے کی. تو سمجھ میں آ گئی بات بھائی. تو معلوم ہوا روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے جا سکتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو جب آپ نے خود پچھنے لگوائے اور دیگر صحابہ کو بھی اجازت دی ہے، معلوم ہوا یہ والی حدیث منسوخ ہے، افطر الحاجم والمحجوم. تو یہ چوتھا جواب بھی آ گیا کہ یہ حدیث کیا ہے، منسوخ ہے بھائی، منسوخ ہے. تفصیل مسئلہ سمجھ میں آ گئی بھائی. اب صورت یہ کیا ذکر ہو رہی ہے کتاب کے اندر، ایک شخص نے پچھنے لگوائے اور اس کا یہ گمان ہے کہ شاید اس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر اس نے جان بوجھ کر کھایا یا کھا لیا یا پی لیا، تو اس صورت میں اس پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کیوں قضا اور کفارہ کیوں واجب ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الظَّنَّ مَا اسْتَنَدَ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، اس لیے کہ کیونکہ یہاں پر جو اس کا گمان ہے، اس کا کیا گمان تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کا یہ جو گمان ہے مستند الی دلیل شرعی، اس کی نسبت کسی دلیل شرعی کی طرف نہیں ہے، اس کی نسبت کسی دلیل شرعی کی طرف نہیں ہے. بھائی یاد رکھنا بین سطور لکھا بھی ہوا ہے، یہ وہ صورت ہے جب اس کو وہ حدیث ابھی نہیں پہنچی، اس کو حدیث کا پتہ نہیں ہے، ویسے اس نے اپنے گمان کے مطابق کیا کر لیا، کھا لیا پی لیا، روزہ توڑ دیا. اگر حدیث اس کو پہنچی ہے اس کا حکم آگے آئے گا بھائی. تو یہاں پر اس کا جو گمان ہے اس کی نسبت کسی دلیل شرعی کی طرف نہیں، قیاس کی طرف بھی نہیں ہے یہاں پر نسبت، اس لیے کیونکہ قیاس بھی یہ تقاضا کرتا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے پچھنے لگوانے سے، اس لیے کیونکہ پچھنے لگوانے میں تو بدن سے خون نکلا ہے، اور روزہ کسی چیز کے نکلنے سے نہیں ٹوٹتا بلکہ پیٹ میں کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے. تو لہذا یہاں پر اس گمان کی بنیاد اور اس کی نسبت کسی دلیل شرعی کی طرف نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے اس کے گمان کا کوئی اعتبار نہیں، اور اس نے جان بوجھ کر کھایا پیا ہے تو قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا. یہ معنی ہے لِأَنَّ الظَّنَّ مَا اسْتَنَدَ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، اس لیے کیونکہ اس گمان کی نسبت کسی دلیل شرعی کی طرف نہیں ہے. إِلَّا إِذَا أَفْتَاهُ فَقِيهٌ بِالْفَسَادِ، ہاں مگر جب اس کو فتویٰ دے دے کوئی فقیہ روزے کے فاسد ہونے کا. یہ کسی مفتی کے پاس چلا گیا اور مفتی نے اس کو کیا فتویٰ دیا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مثلا کسی حنبلی فقیہ کے پاس چلا گیا اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ حنبلی مفتی نے اس کو کیا فتویٰ دیا کہ پچھنے لگوانے سے روزہ ٹوٹ گیا. اب اس نے جان بوجھ کر افطار کر لیا، تو اس صورت میں صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا، کیونکہ اب یہ کس پر عمل کر رہا ہے، دلیل شرعی پر عمل کر رہا ہے. کیونکہ مفتی کا فتویٰ اس کے عام آدمی کے لیے دلیل شرعی ہے یا نہیں ہے؟ عام آدمی کے لیے تو مفتی کا فتویٰ ہی دلیل شرعی ہوتا ہے، تو لہذا یہ دلیل شرعی پر عمل کرنے والا ہوگا اس صورت میں، لہذا اس پر کفارہ نہیں آئے گا، صرف کیا آئے گی، قضا آئے گی. یہ معنی ہے الا اذا افتاہ فقیہ بالفساد، مگر یہ کہ جب اس کو کوئی فقیہ یعنی کوئی مفتی فتویٰ دے دے فساد کا، لأن الفتوى دلیل شرعی فی حقہ، اس لیے کیونکہ اس عام آدمی کے حق میں فتویٰ دلیل شرعی ہے.
وَلَوْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ فَاعْتَمَدَهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ محمد رحمہ اللہ. اور اگر اس شخص کو یہ حدیث پہنچی ہے، اس شخص کو یہ حدیث پہنچی ہے، کون سی حدیث؟ افطر الحاجم والمحجوم، یہ حدیث پہنچی ہے تو فاعتمدہ، تو اس نے کس پر اعتماد کیا؟ اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے کہ حدیث میں تو آ رہا ہے کہ پشنے لگانے والا اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس نے اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا تو بھی مسئلہ اسی طرح ہے عند محمد رحمہ اللہ. کس کے نزدیک؟ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک. اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لأن قول رسول علیہ السلام لا ينزل عن قول المفتی، اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام کا قول کسی مفتی کے قول سے کم درجے کا نہیں. جب مفتی کے قول کی صورت میں اور مفتی کے فتوے کی صورت میں اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا تھا، تو حضور علیہ السلام کے قول پر جب یہ عمل کر رہا ہے تو اس صورت میں بطریق اولا اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ خلاف ذالک، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے اس کے خلاف روایت ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کو حدیث پہنچ گئی ہے اور پھر یہ اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے کیا کر لیتا ہے؟ اپنا روزہ توڑ لیتا ہے، جان بوجھ کر کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، وہ فرماتے ہیں اس صورت میں اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا. بھائی کیوں کفارہ واجب ہوگا؟ حالانکہ حضور علیہ السلام کی حدیث کی وجہ سے اس نے ایسا عمل کیا ہے. تو کہتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی عام آدمی جو ہے وہ اس کا کام ہے فقہا کی پیروی کرنا، اس کو حدیث کے معانی جاننے کی طرف، اس کے حدیث کے معنی کو وہ صحیح سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کو کس کی پیروی واجب ہے؟ اس پر فقہا کی پیروی واجب ہے. وہ صرف حدیث کو دیکھے اور اس پر عمل شروع کر دے، عام آدمی کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو کس کو دیکھنا چاہیے؟ فقہا کے. فقہا اس حدیث کا کیا معنی بیان کرتے ہیں؟ جیسے ابھی بیان ہوا حدیث میں تو آ رہا ہے افطر الحاجم والمحجوم، لیکن ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، تینوں جلیل القدر فقہا کیا فرما رہے ہیں؟ روزہ نہیں ٹوٹتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حدیث کی مراد کو سمجھنا اور اس کے معنی کو سمجھنا یہ فقہا کا کام ہے. بھائی فقہا کا کام، ہر ایک حدیث کے معنی کو نہیں سمجھ سکتا. چنانچہ ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جب عام آدمی ہے تو اس پر فقہا کی پیروی لازم تھی. حدیث کے معنی کو یہ سمجھ ہی نہیں سکتا، جب سمجھ ہی نہیں سکتا تو اس کے حدیث کو جان کر اس پر عمل یہ کر بھی لے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہاں ابی یوسف رحمہ اللہ خلاف ذالک، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے اس کے خلاف روایت ہے لأن علی العامی الاقتداء بالفقہاء، اس لیے کیونکہ عامی آدمی جو ہے، عام آدمی جو ہے اس پر فقہا کی پیروی واجب ہے. لعدم الاهتداء فی حقہ الی معرفت الاحادیث، اس لیے کیونکہ اس کے لیے راہ پانا نہیں ہے. اهتداء کا معنی راستہ پا لینا، اس لیے کیونکہ اس کے لیے راستہ پا لینا نہیں ہے. فی حق ہی، اس کے اپنے حق میں، الی معرفت الاحادیث، کس کی طرف؟ حدیث کی معرفت. اس لیے کیونکہ اس شخص کے حق میں حدیث کے جاننے کی طرف راہ پانے کی صورت نہیں ہے کہ یہ خود احادیث کے معنی کو جاننا، احادیث کے معنی کو جاننا شروع کر دے، اور یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی صورت نہیں ہے. بلکہ اس کو اس پر کیا واجب ہے؟ فقہا کی پیروی واجب ہے. یہ معنی ہے لعدم الاهتداء فی حقہ الی معرفت الاحادیث، اس لیے کیونکہ اس شخص کے حق میں احادیث کے جاننے کی طرف کوئی راستہ پا لینا نہیں ہے، یعنی اس کی طرف ہدایت کی صورت نہیں ہے کہ وہ ان کے معنی کو جان لے. وَإِنْ عَرَفَ تَعْوِيلَهُ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ. اچھا بھائی، اگر اس شخص کو یہ حدیث پہنچی ہے اور اس کو حدیث کے معنی کا بھی پتہ چل گیا کہ فقہا نے یہ معنی بیان کیا ہے، اب اس پر کفارہ آئے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں اب تو بطریق اولا اس پر کفارہ آئے گا جب اس کو پتہ بھی چل گیا کہ فقہا فرماتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو پھر تو اب تو بالکل سرے سے کوئی شبہ رہا ہی نہیں، لہذا اس پر کفارہ واجب ہوگا.
یہ مانا وَإِنْ عَرَفَ تَعْوِيلَهُ، اور اگر اس نے حدیث کی تعویل کو جان لیا کہ یہ تعویل بیان کرتے ہیں فقہا حدیث کی، تو تجب الکفارۃ، تو کفارہ واجب ہوگا لانتفاء الشبہۃ، شبہ کے منتفی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اب تو اس کو علم بھی حاصل ہو گیا، اب تو شبہ بطریق اولا منتفی ہو گیا۔ وقول الاوزاعی لا یورث الشبہۃ لمخالفۃ القیاس، بھئی امام اوزاعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سینگی لگوانے سے، سینگی لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کے قول کی وجہ سے، وہ بھی تو ایک بڑے فقیہ ہیں، تو اس کی وجہ سے شبہ آ جاتا ہے، اور شبہ کی وجہ سے کفارہ کیا ہے؟ ساقط، تو کفارہ ساقط ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، امام اوزاعی کے قول کا بھی یہاں پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کیونکہ ان کا قول بھی مخالف القیاس ہے، قیاس کے مخالف ہے، کیونکہ قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ روزہ جسم سے کوئی چیز نکلنے سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ جسم کے اندر کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، لہذا امام اوزاعی کے قول کی وجہ سے بھی کوئی شبہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ معنی وقول الاوزاعی لا یورث الشبہۃ، اور امام اوزاعی کا قول وہ شبہ پیدا نہیں کرتا لمخالفت القیاس، قیاس کے مخالف ہونے کی وجہ سے۔ ولو اکل بعد مغتاب، بھئی یاد رکھیے جس طرح سینگی لگوانے کے بارے میں آیا ہے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے غیبت کرنے والے کے بارے میں کہ جس شخص نے غیبت کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، حدیث میں کیا آتا ہے کہ غیبت کرنے والے کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن بالاجماع تمام فقہا اس کی تعویل کرتے ہیں، کسی کے نزدیک بھی غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی کے نزدیک بھی غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ایک شخص نے غیبت کی اور پھر اس نے خیال کیا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس نے غیبت کی اور اس کا کیا خیال ہوا؟ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر اس نے جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا، تو کہتے ہیں پھر کہ اس صورت میں بھی اس پر قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا، اس لیے کیونکہ یہاں پر وہ حدیث کیا ہے؟ بالاجماع سب کے نزدیک، سب نے اس کی تعویل کی ہے، کسی کے نزدیک بھی غیبت سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا یہاں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ تو جو بھی صورت یہاں پیش آ جائے، چاہے اس شخص کا صرف اپنا گمان ہے، چاہے اس کو حدیث پہنچی ہے وغیرہ، جو بھی صورت ہو، ہر حال میں یہاں قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا بھائی۔ تو کہتے ہیں وَلَوْ أَكَلَ بَعْدَ مَغْتَابَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، اور اگر ایک شخص نے کھانا کھا لیا بعد مغتاب، بعد اس کے جب اس نے غیبت کر لی، متعمدًا اس کا تعلق کھانا کھانے سے ہے، اگر اس نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا بعد مغتاب، جب اس نے غیبت کی ہے اس کے بعد فعلیہ القضاء والکفارہ، تو اس پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ کیف ما کان، جو بھی صورت ہو، چاہے اس کا اپنا گمان تھا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، چاہے اس کو کسی مفتی نے فتویٰ دیا تھا، اس صورت میں اس نے جان بوجھ کر کھا لیا ہے، ہر حال میں اس پر قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا۔ جبکہ پچھلے مسئلے میں آپ نے پڑھا اگر مفتی نے فتویٰ دیا ہو تو پھر صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے، لیکن یہاں قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا۔ لأن الفطر یخالف القیاس، اس لیے کیونکہ یہاں پر روزہ ٹوٹنا وہ کیا ہے؟ خلاف القیاس ہے۔ والحدیث مؤول بالاجماع، اور حدیث بھی جو ہے وہ مؤول ہے بالاجماع، حدیث کی تعویل کی گئی ہے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا یہاں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، اور جب کوئی شبہ نہیں تو کفارہ واجب ہوگا جب اس نے جان بوجھ کر کھایا یا پیا ہے۔ چلیے بس بہذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔